بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 جون بروز منگل ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ صحافیوں کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی تھی پیمرا کے خلاف۔ پیمرا نے جو آڈٹ کا حکم دیا تھا، ریٹنگ کے آڈٹ کا، اور عالمی ادارے سے آڈٹ کروانے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اور پھر میڈیا کے اپنے ہی لوگ لاہور ہائی کورٹ میں پیمرا کے حق میں پیش ہوئے ہیں۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حامد میر نے معافی مانگی ہے، فوج سے ریٹن معافی مانگی گئی ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے، کس اجلاس میں انہوں نے بیٹھ کر معافی مانگی ہے، کس کا پریشر تھا، اور ان کے اپنے صحافی اس بات پر کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کاف لیگ دوبارہ بلیک میل کرنے لگ گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور بجٹ سے پہلے کاف لیگ نے اپنی راہیں جدا کرنے کا عندیہ دے دیا ہے حکومت کو، اس کے اوپر بات کریں گے۔ شوکت صدیقی کا آج جسٹس شوکت صدیقی معزول جسٹس، ان کا آج کیس پر سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کی مختصر ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شوکت عزیز صدیقی کے کیس سے ہی۔ آپ جانتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی کو دسمبر 2018 میں سپریم جوڈیشل کونسل نے گھر بھیج دیا تھا، اور ان کا جو عہدہ تھا اسے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے معاملے کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی اس معاملے کو چیلنج کرتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ حامد خان ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ پیش ہوئے شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے۔ آج بڑی اہم چیزیں ہیں جو آج اس کیس میں ہمیں دیکھنے کو نظر آئیں۔ ایک تو جو آئی ایس آئی کے جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ شوکت عزیز صدیقی کا جو تعلق تھا اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور شوکت عزیز صدیقی نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کر کچھ باتیں کی ہیں، اور اس پر جو عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے وہ بھی بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں۔ ایک تو جو جملہ کہا گیا ہے اور ایک ریمارکس دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے آنریبل سینئر جج عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ غصہ آپ کو آئی ایس آئی پر تھا اور نکالا آپ نے سپریم کورٹ کے ججز پر۔ یہ آپ آج کیسے سپریم کورٹ سے ریلیف مانگنے آ گئے ہیں کہ جب آپ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے خلاف ایسی باتیں کر رہے تھے بار کے اجلاس میں؟ راولپنڈی بار کے ایک فنکشن میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے الزامات لگائے تھے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان پر۔ شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میرے موکل نے کسی ادارے کے بارے میں یا کسی کو جان بوجھ کر نہیں ٹارگٹ کیا، بلکہ چند قوتیں ایسی تھیں جنہوں نے ان سے یہ کام کروایا یا ان کو پریشرائز کیا جس کی بنیاد پر وہ پھٹ پڑے اور ان کو بات کرنا پڑی۔ ساتھ ہی حامد خان صاحب نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل خود انکوائری کرتی ہے، اور ان کا کام جو ہے وہ فائنڈنگز دینا نہیں ہوتا، ان کا کام انکوائری کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف شوکاز جاری کیا جاتا ہے اور شوکاز کے بعد ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے۔ ساتھ ہی جو وکیل حامد خان ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بھی کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے تمام ریکارڈ اور شہادتوں کا جائزہ لینا ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں جائزہ نہیں لیا گیا اور سخت زیادتی کی گئی ہے، اور ہم جو سمجھتے تھے کہ ہمیں سپریم کورٹ ریلیف دے گی، لیکن سپریم کورٹ تو ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے کیس فکس ہوتا ہے، 30 جون کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور شوکت عزیز صدیقی کی جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کیس کا فیصلہ نہ ہوا تو ہمارے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساتھ عدالت میں جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایس آئی کے جو چیف تھے اس وقت کے جنرل فیض حمید، وہ ان کے گھر آئے تھے، اور ان کے گھر آ کر انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر سمیت جو آپ نے تجاوزات ہٹانے کی بات کی ہے، یا وہ بیسیکلی وہ جو بیریئرز تھے سیکیورٹی کے وہ ہٹانے کی بات کی ہے، آپ اس کیس کو واپس لیں، اور ساتھ پناما کیس پر بھی اثر انداز ہونے کا کہا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پناما کیس تھا سپریم کورٹ میں، اور اثر انداز ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کا پناما کے ساتھ کم از کم اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا، بعد میں مختلف کیس آتے رہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ تعجب ہے کہ آپ سے ڈی جی آئی ایس آئی نے ایسی بات کی، آپ کو غصہ آئی ایس آئی پر تھا اور آپ نے غصہ نکالا سپریم کورٹ کے ججز پر، اور تضحیک آپ نے عدلیہ کی کہی۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے تو جو ہے وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری اور اپنے لوگوں کے خلاف آپ نے بیان بازی شروع کر دی۔ ساتھ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کا تو تعلق جو ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف کے ساتھ بھی تھا، آئی ایس آئی کے ڈی جی کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، تو آپ اس تعلق کی بنیاد پر آپ کا جو تعلق
تعلق تھا اس کی بنیاد پر آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں اداروں پر یا باقی جو ہے وہ سپریم کورٹ پر؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تعلق کوئی نہیں تھا، 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ بھی ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے گھر آ کے یہ سارا معاملہ ہم سے کہا اور انہوں نے یہ بات کی کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ساتھ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں شوکت عزیز صدیقی بھی موجود تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے فوج میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجھے جو ہے وہ پریشرائز کیا اور اس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑا۔ عدالت نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک دیانتدار شخص ہیں، لیکن آپ نے جو کیا وہ غلط کیا، آپ کو عدلیہ کی تصحیح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کوسہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ وہ مجھے نکال دیں اور اس بنیاد پر مجھے نکالا گیا۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا آپ تو آج بھی باز نہیں آ رہے اور آپ آج بھی ججز کے نام لے لے کے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو آپ کیسے یہاں آ گئے ہیں ریلیف لینے کے لیے؟ اور عمر عطا بندیال صاحب نے ان کی فائل کو جو ہے وہ عدالت کے جو ریڈر ہیں ان کو دی اور عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، اور کیس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اصل میں آنریبل جو ججز تھے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ ایک بندے کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ کا کوئی ڈیکورم تھا، آپ کو بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا، آپ تو آج بھی عدالت میں کھڑے ہو کہ ججز کا نام لے کے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ کیسے ریلیف لینے آ گئے ہیں؟ اس برہمی کی وجہ سے عدالت نے غیر معینہ مدت کے لیے ان کا کیس ملتوی کر دیا اور عدالت کافی برہم بھی ہوئی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے طارق بشیر چیمہ اور شاہ محمود قریشی کا، آپ جانتے ہیں کہ کل کا جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا اس میں بار بار کورم کی نشاندہی کروائی جاتی رہی اپوزیشن کی طرف سے۔ ہوا معاملہ کچھ اس طرح سے کہ کل کاف لیگ اجلاس میں شریک نہ ہوئی۔ آج جب کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم عمران خان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو وزیر اعظم عمران خان نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے تحفظات ہیں۔ اب جب بھی کوئی معاملہ ہوگا، جب حکومت کو ضرورت ہوگی تو ایم کیو ایم کے بھی تحفظات آ جاتے ہیں، کاف لیگ کے بھی تحفظات آ جاتے ہیں، یہ بیسیکلی بلیک میلر ہیں۔ دوسرا ان کو تکلیف یہ ہے کہ کسانوں کے حق میں جو وزیر اعظم عمران خان ایک آرڈیننس لے کے آئے تھے جو اب ایکٹ آف پارلیمنٹ ایکٹ آف اسمبلی بننے جا رہا ہے، جس میں شوگر ملوں کو نقصان تھا اور کسانوں کو فائدہ تھا، تو مونا سلائی اور جو چودھری خاندان کی شوگر ملیں ہیں ان کو تکلیف تھی اور اس وجہ سے بھی وہ نالاں تھے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اب وہ بلیک میل کرنے انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ جو کہ کاف لیگ کے ہیں اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی، ان کی آپس میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی اور بڑی مشکل سے عمران خان نے ان کی تلخ کلامی اور ان کی لڑائی ختم کروائی، اور یہ بات پھر میڈیا پر بھی آ گئی اور یہ بات ڈسکس ہونے لگ گئی کہ کاف لیگ دوبارہ بلیک میل کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حامد میر کا جو معاملہ ہے، حامد میر کا آج راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ انہوں نے اس جو کمیٹی ہے طلب کیا ہوا تھا حامد میر کو۔ آج کا 8/6/2021 کا ان کی طرف سے یہ ایک لیٹر میڈیا کو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور اس میں جو لکھا گیا ہے وہ میں آپ کو مختصر پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج پیش ہوئے تھے حامد میر ان کے سامنے، اور حامد میر نے کہا ہے جی کہ میں اس دن جو بھی معاملہ تھا صحافیوں کے حوالے سے، کیونکہ مجھ پر بھی حملہ ہوا تھا تو میں غصے میں تھا، میں نے غصے میں بات کر دی، لیکن نہ میں نے کسی جرنیل کا نام لیا، نہ میں نے کسی کی ذات پر حملہ کیا۔ میں فوج سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے فوج کتنی قربانیاں دے رہی ہے، میں نے وزیرستان کے آپریشن میں بھی میں گیا ہوں، میں بارڈرز پر بھی گیا ہوں، اور مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کی جو ہے وہ کوریج بھی ان کی ہے، لیکن جو ہے وہ میں جذباتی ہو گیا تھا اور اب میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اگر میرے وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، یہ حامد میر کا کہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فوج کو تو ضرورت نہیں ہے معافی لینے کی، لیکن جو قوم کی دل آزاری کی گئی اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا حامد میر نے، اب ان کو شرم آنی چاہیے اور قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن آج ریٹن معافی جو ہے، اور یہ باقاعدہ حامد میر کے اس کے اوپر سگنیچر ہیں، اور حامد میر کے سگنیچر سے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں قوم سے معافی مانگی گئی ہے۔ دوسری طرف پیمرا کی جانب سے ٹی وی چینلز ریٹنگ کے فرانزک آڈٹ کے لیے عالمی ادارے سے مدد حاصل کرنے کا ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس کو میڈیا کے مختلف اداروں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ ہورائزن نیٹ ورک نے عالمی ادارے سے جو فرانزک آڈٹ کروایا جا رہا ہے اس کی حمایت کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ریٹنگ کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو فراڈ کر کے ریٹنگ شو کرواتے ہیں وہ کتنا بڑا قوم کے ساتھ
ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اور قوم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو پیمرا کا فیصلہ یہ بالکل درست ہے، جبکہ باقی جو ٹی وی چینلز کے مالکان کی طرف سے جو پٹیشن فائل کی گئی تھی، اور اس میں سارے چینلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے، اور ریٹنگ کا جو آڈٹ، فرانسک آڈٹ ہے، یہ پیمرا کا جو آرڈر ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ بیسیکلی جو صحافی جن کے بارے میں عرف عام میں لفافہ صحافی کا جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی ریٹنگ نہیں تھی لیکن وہ جال سازی کرتے ہوئے اپنی ریٹنگ شو کرواتے ہیں، ان کے کلا کما کے لیے اور ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب، ان کی اوقات قوم کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے یہ ریٹنگ کا فرانسک آڈٹ کروانے کا پیمرا کا فیصلہ تھا کہ عالمی ادارے سے جو ہے وہ آڈٹ کروایا جائے گا، جس پر بڑی تکلیف میں ہیں یہ سارے کے سارے میڈیا کے ادارے، اور انہوں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جبکہ جو باقی کچھ میڈیا کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ آج پہنچے تھے پیمرا کے حق میں۔ عدالت نے جو ہے وہ 29 جون کے لیے جواب طلب کر لیا ہے پیمرا سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، جو میڈیا لاجک کی درخواست ہے کہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جو میڈیا کی طرف سے درخواست دی گئی ہے، ہورائزن جو ادارہ ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کو جرمانہ، بھاری جرمانہ کر کے مسترد کی جائے، کیونکہ پیمرا کا فیصلہ ٹھیک ہے اور ان کی درخواست غلط ہے۔ اب 29 جون کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔